بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 522۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تحقیق، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا، اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 523۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے کہ وہ کہتے ہیں۔ جب تم اس سے فارغ ہو تو سوال کرو اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 524۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے مؤذن کو سن کر یہ کہا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے، محمد کے رسول ہونے اور اسلام پر بحیثیت دین کے راضی ہوں، تو وہ بخشا گیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 525۔